اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آواز 24 کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ رب نواز قادری، اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، ہمارا باب چل رہا ہے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خلقت سے ولادت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے 15 احادیث مبارکہ سماعت کیں۔ انشاءاللہ العزیز آج 16ویں حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں زمین پر اتارا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں کشتی کے اندر رکھا، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا جب انہیں دہکتی آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح ہر دور میں مجھے مبارک پشتوں سے مبارک ارحام کی جانب منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کریمین کے گھر جلوہ افروز ہوا۔ ان میں کوئی بھی بدکاری کے نزدیک تک نہیں گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور غلط کاری سے پیدا نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک جاہلیت کی غلط کاری کا کوئی بھی ذرہ مجھ کو نہیں پہنچا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی، میرے تمام آباء و امہات سب اس سے منزہ رہے، بس میرے پورے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں۔ روایت کیا ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً، یعنی خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بزرگوں میں سے کبھی کوئی مرد و عورت بطور سفاح کے نہیں ملے۔ کبھی کا مطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو، مثلا حمل ہی نہ ٹھہرا ہو، وہ بھی بدنکاح نہیں ہوئی، یعنی آپ کے سب اصول مذکر و مؤنث ہمیشہ برے کام سے پاک رہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ مجھ کو اصلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف مصفہ اور مہذب کر کے منتقل کرتا رہا۔ جب بھی لوگوں میں 2 شعبے ہوتے، میں بہترین شعبہ میں رہتا۔ دلائل ابو نعیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، اور آپ جبریل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا، سو میں نے کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا، اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا۔ اسے طبرانی نے اوسط میں بھی بیان کیا ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے آثار صحت خود صفحات پر نمایاں ہیں۔ مشکات المصابیح میں مسلم سے بروایت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کی اولاد کو منتخب کیا۔
اور اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو، اور کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو۔ اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں خاندان، گھر، نسب اور اپنی ذات کے حوالے سے سب سے افضل ہوں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں فخر نہیں کرتا۔ اسی طرح کا مضمون بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر پر مامور فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شریک کیا۔ تب تعمیر کعبہ کے وقت دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری مزدوری قبول فرما اور ہماری نسل میں وہ امت مسلمہ جو خیر الامم ہے پیدا فرما، اور ہماری ہی نسل میں سے اس آخری نبی الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما۔ سو اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا خانوادہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چن لیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے، ان کا خانوادہ اور ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد دوسرے انبیاء کے لیے خاص فرما دی۔ یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ چنانچہ بعد ازاں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل صرف ایک اور سب سے آخری اور افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ احباب ذیوقار، انشاءاللہ العزیز ہمارا ساتھ اسی طرح ہر جمعہ کے دن رہے گا، اور آپ اسی طرح ذوق و شوق سے یہ پروگرام آواز 24 کے لائیو اسٹوڈیو سے اسی طرح سماعت فرماتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور اپنے علم میں اضافہ فرماتے رہیں۔ اصل میں یہ باتیں پورے سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو ذہن میں بٹھائیں، ان کو یاد کریں، جب بھی کہیں بھی کوئی ہم سے پوچھ لے تو ہمیں فوراً وہ بات یاد آنی چاہیے۔ لہٰذا دین اسلام سے نزدیک ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ان کو زبانی یاد کیا جائے، اور جیسے دوسرے شعبہ جات میں ہم ہر طرح سے آگے ہیں، اسی طرح دین اسلام کو اپنے سینوں میں، اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اور انشاءاللہ العزیز اس کی برکات آپ پوری زندگی دیکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے میزبان حافظ رب نواز قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔